السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں، یہ میرے ایک بہت اچھے دوست نے میرے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اسٹوری میں آگے بڑھنے سے پہلے جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جا کر میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ایک ہارر اسٹوری آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ میرے نانا ابو نے آج سے تقریباً 30 سال پہلے کینا پل قبرستان، جو کہ ایک بہت بڑا قبرستان ہے، اس سے تھوڑی دور اپنا گھر بنایا تھا۔ نانا ابو کہتے ہیں کہ جب وہ گھر بالکل ٹھیک تھا، یعنی کہ جب اس گھر میں جنات وغیرہ نہیں تھے۔ یہ گھر کافی بڑا تھا۔ اس گھر میں 5 بڑے کمرے، 2 اسٹور، 1 کچن اور 3 واش روم، ایک پکا صحن جبکہ ایک کچا صحن بنایا گیا تھا، جبکہ چھت پر صرف 2 کمرے اور 1 واش روم تھا۔ گھر کافی بڑا تھا۔ جب گھر بنے 4 سال ہو گئے تو نانا ابو نے کچے صحن میں ایک بڑا کنواں کھدوا دیا، لیکن کچھ عرصے بعد پانی سوکھ گیا تو نانا ابو نے کنواں بند کروا دیا۔ لیکن کنواں بنوانے کے بعد سے ہی گھر میں جنات کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ میرے 3 ماموں اور ایک خالہ ہیں، ان سب نے گھر میں جنات کی موجودگی کو محسوس کیا ہے، لیکن اس وقت تک جنات نے کسی کو ڈرایا اور نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ میرے بڑے ماموں کی شادی ہوئی تو گھر میں مامی نے بھی کوئی غیر معمولی چیز کی حرکت محسوس کی۔ ایک دن میری نانی نے کمرے میں آٹے کی بوری رکھی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی تو وہ آٹے کی بوری خود بخود کمرے کے دروازے کے پاس آ گری۔ وہ بوری تقریباً اپنی جگہ سے 10 فیٹ دور جا گری۔ نانی ڈری نہیں جبکہ اس جگہ پر واپس بوری رکھ آئیں۔ میرے نانا اور نانی دونوں گاؤں کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے بہت دفعہ ایسی چیزیں ہوتی دیکھی تھی گاؤں میں، اس لیے وہ ڈری نہیں۔ اس کے بعد گھر کے ہر فرد کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا رہا۔ میرے بڑے ماموں اور مامی چھت پر رہتے تھے۔ ایک دن میرے چھوٹے ماموں نے مامی کو ڈرانے کے لیے دور سے چھوٹا بھالو مارا۔ وہ مامی کے پاؤں پر لگا، لیکن مامی کچھ کہے بغیر کمرے میں چلی گئیں۔ ماموں نیچے آنے کے لیے سیڑھی سے اترنے لگے تو دیکھا مامی اوپر آ رہی تھیں۔ ماموں ڈر گئے۔ انہوں نے مامی کو بتایا کہ ابھی انہوں نے کسی کو بھالو مارا تھا۔ مامی نے ماموں کے ساتھ کمرے میں جا کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا، لیکن وہ بھالو وہیں پر پڑا تھا۔ ایک بار خالہ اور ان کی بیٹی چھت پر سو رہی تھی۔ ساتھ والے کمرے میں نانا ابو اور نانی امی بھی تھیں۔ خالہ واش روم جانے کے لیے اٹھیں تو جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی تو انہوں نے دیکھا کمرے کی چھت سے کسی کے پاؤں لٹکے نظر آ رہے تھے۔ وہ آیت الکرسی پڑھنے لگی اور نانی امی کو جگایا۔ نانی امی جب باہر آئیں تو انہوں نے دیکھا ایک عورت چھت پر بیٹھے ان کو دیکھ کر مسلسل ہنسے جا رہی تھی۔ اس عورت کے بال بڑے بڑے، دانت باہر اور اس کے پیر الٹے تھے۔ خیر کچھ عرصے بعد یہ گھر بک گیا اور اس گھر سے جان چھوٹی۔ میں نانی امی کے اس گھر ہر ہفتے جاتا تھا، لیکن میں نے کسی جنات کو نہ ہی دیکھا اور نہ ہی محسوس کیا۔ اس وقت میری عمر 17 سال تھی۔ ان 17 سالوں میں آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ گرمیوں کی آدھی چھٹیاں میں نانی کے گھر گزارتا تھا۔ میری امی نے بھی کسی چیز کو نہیں دیکھا، جبکہ نانی امی، نانا ابو اور گھر کے ہر فرد، یہاں تک کہ بچوں کے ساتھ بھی واقعات ہوتے رہتے تھے۔ آج کی ہارر اسٹوری بس یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ہارر اسٹوری میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔